السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادروس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، جس میں العبرات کا چوتھا درس الدرس الرابع ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ سمجھیے ہمارے العبرات کی چوتھی ویڈیو ہے، چوتھا سبق ہے۔ 3 اسباق اب تک آ چکے ہیں۔ جن حضرات نے وہ اسباق نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، پلیز چیک دیم آؤٹ، اور پہلے آپ ان کو دیکھ لیجئے اور پھر یہ چوتھا دیکھیے اگر وہ نہیں دیکھے ہیں تو۔ یہاں ہم شروع کرتے ہیں۔ فرفع یدہ ببطء، دراصل پچھلی کہانی آپ کو پتہ ہے، انہوں نے یعنی جو لکھنے والے ہیں قصہ، اور آپ کو پتہ ہے کون لکھنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کمرے سے دیکھا، اس بچے کا کمرہ تاریک تھا، مجھے لگا آج کہیں گیا ہے باہر، لیکن دیکھا کہ کچھ آوازیں سی آ رہی ہیں کراہنے جیسی، تو پھر میں کمرے میں گیا، جا کے دیکھا کہ وہ بچہ لیٹا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بیمار ہے، اور پوچھنے لگے کہ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پوچھا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ تو پھر اس نے اس سوال کا فرفع فہل انت مریض کا جواب دینے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا، فرفع یدہ ببطء، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا آہستہ سے، ووضعها على جبهته، اور اپنی پیشانی پہ رکھا۔ فوضعت یدی حیث وضعها، تو میں نے اپنا ہاتھ بھی رکھا وہاں جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وضعها، اس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، یعنی پیشانی پہ اس نے اپنا ہاتھ رکھا، اور اس کے ہاتھ کے اوپر یا کہیں نہ کہیں پیشانی پہ انہوں نے بھی ہاتھ رکھا۔ فشعرت برأسہ، تو میں نے محسوس کیا اس کا سر، یلتہب التہابا، شعلے کی طرح دہک رہا تھا، شعلے جیسا دہک رہا تھا، یعنی لہب یا التہابا کا مطلب شعلے جیسا دہکنا یا نارملی دہکنا ہوتا ہے، اور یلتہب التہابا یعنی گرم تھا سر اس کا اور دہک رہا تھا کہیں نہ کہیں۔ فعلمت، تو میں نے جانا، انہ محموم، کہ وہ بیمار ہے۔ ثم امررت نظری علی جسمه فاذا خیال سار لا يكاد يتبینه رائیہ، تو میں نے اپنی نظر اس کے جسم پر دوڑائی، گزاری، امررتو مرہ سے ہے، مرہ یا مررتو وغیرہ، اور امررتو گزاری، اور نظری اپنی نظر اس کے جسم پر، فاذا خیال، تو ایک خیال، سارن آیا، یا ایک آنے والا خیال، ایک خیال تھا، ایک امیجنیشن تھا، لا یکاد یتبینہ رائیہ، دیکھنے والا تصور نہیں کر سکتا تھا، یعنی انہوں نے جب دیکھا اس کے جسم پہ تو ایک خیالی منظر تھا، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ویسا، اور وہ کیا تھا کہ وَإِذَا قَمِيصٌ فَضْفَاضٌ مِّنَ الْجِلْدِ يَمُوجُ، ایک یعنی تو اچانک دیکھا کہ کرتا ہے ڈھیلا ڈھالا، فضفاض، فضفاض کہتے ہیں، واسع کو فضفاض کے معنی ہوتے ہیں، فضفاض من الماء کا مطلب ہوتا ہے کثیر من الماء، اور فضفاض من الثوب کا مطلب ہوتا ہے واسع، یعنی ثوب واسع کشادہ، سو ڈھیلا ڈھالا وہ کرتا تھا چمڑے کا، من الجلد، اور یموج فیہ بدنہ موجن، جس کرتے میں اس بچے کا بدن ایک طرح سے متلاطم تھا، ایسا طغیانی تھی اس میں، آپ سمجھیے جیسے کہ تیز لرزہ ہے اور تیز کانپ رہا ہے، وہ مفہوم ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فضفاض کے معنی آپ نے جانے۔ فَأَمَرْتُ الْخَادِمَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِشَرَابٍ، تو میں نے خادم کو حکم دیا کہ وہ میرے پاس دوا لے کے آئے، شراب مینس پینے کی کوئی چیز، اور آپ یہاں چونکہ سیاق ہے دوا کا تو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں دوا، بے شک، اور اسی طرح سے سیرپ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو ان یأتینی بشراب کان عندی، تو وہ دوا لے کے آئے جو میرے پاس تھی، من اشربۃ الحمى، بخار کے دواؤں میں سے، بخار کی دواؤں میں سے، تو حمى مینس بخار، اشربہ شراب کی جمع ہے۔ فجرعته منه بضع قطرات، تو میں نے اس کو پلائے اس میں سے بضع قطرات، کچھ
کچھ قطرے، فاستفاق قلیلا تو اسے کچھ افاقہ ہوا، ونظر الیہ اور میری طرف دیکھا، نظرتاً عذبتاً صافیتاً شیریں شفاف نظر سے، معصومانہ نظر سے، کچھ اس طرح کہی ہے، اس نے مجھے دیکھا، وقال اور کہا شکراً لکا آپ کا شکریہ، تھینک یو، فقلت میں نے کہا ما شکاتک ایھا الاخ آپ کی کیا شکایت ہے اے بھائی، اس نے کہا قال لا اشکو شیئا مجھے کسی چیز کا شکوہ نہیں ہے، فقلت میں نے کہا فهل مر بک زمن طویل علی حالک هذه میں نے کہا کہ کیا تمہارے اوپر ایک لمبا زمانہ گزرا ہے اس تمہاری حالت پر، تمہاری اس حالت پر، تو اس نے کہا قال لا اعلم تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، قال لا اعلم اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، قلت میں نے کہا انت فی حاجت الی الطبیب آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، فہل تأذن لی ان ادعوہ الیک لینظر فی امرک تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کو بلاؤں کہ وہ آپ کے معاملے میں غور کر سکے، فتنہد طویلا تو اس نے لمبا سانس لیا، تنہدہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اخرج النفس بعد مدہ طویلا من حزن یعنی کچھ غم کی وجہ سے سانس لے کر روک کر اس کو کچھ ایسا پھر چھوڑنا اس سانس کو، تو یوں یعنی ایک طرح سے آپ کہتے ہیں اسے لمبا سانس لینا، تو وہ مفہوم ہے ایکچولی تنہدہ کا، طویلا لمبا سانس لیا اس نے، ونظر الیہ نظرتاً دامعتاً اور میری طرف دیکھا اشک بار آنکھوں سے، یعنی دامعہ مینس آنسو والی اور نظرہ مینس نگاہ، نظر الیہ، وقال اور کہا انما یبغی الطبیب من یؤثر الحیات علی الموت ڈاکٹر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے یا ڈاکٹر چاہتا ہے وہ شخص جو زندگی کو موت پر ترجیح دیتا ہے، یعنی جسے جینا ہو اسے چاہیے ڈاکٹر تو۔ ثم اغمض عینیہ پھر اس نے اپنی نگاہوں کو بند کر لیا، وعاد الی ذہولہ واستغراقہ تو دوبارہ وہ اپنے ذہول اور اپنے استغراق کی طرف لوٹ گیا، آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ بے ہوشی کی طرف دوبارہ لوٹ گیا، آپ کہہ سکتے ہیں یعنی دوبارہ سے ایک طرح سے مدہوشی اس پہ آ گئی، وعاد الی ذہولہ واستغراقہ اور وہ اپنے ذہول اور استغراق کی طرف لوٹ گیا، یعنی وہ جو نیم ہوشی کی جو کیفیت تھی یا نیم بے ہوشی کہہ لیجئے جو کیفیت تھی وہ دوبارہ سے طاری ہو گئی، فلم اجد بدن من دعاء الطبیب تو مجھے پھر کوئی چارہ نہیں نظر آیا ڈاکٹر کو بلانے سے، یعنی اب مجبوری ہو گیا ڈاکٹر کو بلانا، رضیہ ام ابا یہ بچہ چاہے پھر راضی ہو یا ناراض، خوش ہو یا راضی ہو یا انکار کرے، فدعوتہ تو میں نے بلا ہی لیا ڈاکٹر کو، فجاء تو ڈاکٹر آیا، متعففاً متذمراً تو ڈاکٹر آیا متعففاً اف کرتا ہوا، اف یہ کیا ہو گیا مثلا اس طرح، اور متذمراً کا بھی وہی مطلب ہے ایک درد کی آواز نکالتا ہوا، مثلا متوجعاً کا اس کا ترجمہ ہے یا اور بھی، سو متذمراً کا بھی وہی مطلب ہے یعنی دکھ کا اظہار کرتا ہوا ڈاکٹر آیا، یشکو من حیث یعلم انہ اسمع شکواہ ازعاجہ من مرقدہ، یہ من حیث یعلم انہ انی اسمع شکواہ ازعاجہ من مرقدہ وتجشیمہ خوض الازقۃ المظلمہ فی اللیال الباردہ، دراصل ہم اتنا آگے تک نہیں کرنے والے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ وہ ڈاکٹر اوف میں یعنی ایک طرح سے تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے آیا اور وہ شکایت کر رہا تھا، گویا وہ پریشان ہوا ہے ان سرد راتوں میں تاریک گلیوں میں سے گزرنے کی وجہ سے، ازقہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر المظلمہ، سو یہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ یہاں سمجھیے کہ یشکو وہ شکایت کر رہا تھا ازعاجہ وہ اپنے پریشان ہونے کی، سو ہم اس کو پورا ہی آگے دیکھ لیں گے، من حیث یعلم انی اسمع شکوہ، اسے پتہ تھا کہ میں سن رہا ہوں اس کی بات کو، سو اسی لیے وہ شکایت بھی کر رہا تھا، سو خیر وہ ڈاکٹر شکایت کرتا ہوا آیا،
اور اس نے پھر آگے دیکھا اور کیا کہا وغیرہ، یہ آگے آئے گا اگلی ویڈیو میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ فرفع یدہ ببطء، رفع الید یا رفع یدہ کوئی پیچیدہ نہیں ہے، سمپل ہے. سو مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے، ارفع یدک. کبھی آپ پڑھا رہے ہو اور بولنا ہے اپنے بچوں سے کہ ہاتھ اٹھاؤ مثلا، تو آپ کہتے ہیں مثلا ارفع یدک یا ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ اٹھاؤ مثلا. سو ببطء کا مطلب آہستہ سے، مثال کے طور پہ سارا ببطء، آہستہ چلا وہ. آپ کہتے ہو انہو یمشی ببطء، وہ آہستہ سے چل رہا ہے. انت تجری ببطء، آپ آہستہ دوڑ رہے ہیں مثلا. اور اسی طرح سے آپ آہستہ کار چلا رہے ہیں. انت تقود السیارۃ ببطء، وہ آہستہ سے کار چلا رہا تھا. انہو کان یقود السیارۃ ببطء. اور اسی طرح سے آپ ببطء پہ جملے بنائیے، اچھا لفظ ہے. اور اسی طرح سے رفع یدہ بھی اپنی جگہ. وضعها علی جبہتی، سمپل ہے. وضعت یدی حیث وضعها، یہ شعرت برأسی الطیب، اس پہ بھی کچھ ایک دو جملے ضرور بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہاں کہتے ہیں شعرت برأسی میں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہوا تیز تھی، مجھے ایسا لگا جیسے میرا سر اڑ رہا ہے. شعرت برأسی یطیر طیرا مثلا، اڑ رہا ہے. یا اسی طرح سے آپ شعرت بھی کذا پہ استعمال کر سکتے ہیں، میں نے محسوس کیا کہ یوں ہو رہا ہے. سو اس طرح سے آپ کہیں گے. سمپل ہے. فعلمت انہ محموم، تو محموم بولے تو بخار ہے. اور آپ اس کو کہتے ہیں اصابت الحمہ، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مجھے بخار آ گیا، یا تو آپ کہتے ہیں اصابتنی الحمہ. یا آپ کہتے ہو مجھے بخار ہے، بی الحمہ، یا مجھے بخار تھا. کانا بی الحمہ یا کانت بی الحمہ، مجھے بخار تھا. اور آپ سمپلی کہتے ہو انا محموم، مجھے بخار ہے. کنتو محموما، کانا ہوا محموما، فلاں کو بخار تھا. سو ثم امررت نظری علی جسمہ، آپ جب نظر گزارنا ہوتا ہے، جیسے کہ سرسری نظر سے کچھ کرنا، سو آپ اس کو اس طرح سے، یعنی ایک نظر ڈالنا آپ جسے کہتے ہیں. سو آپ کہتے ہیں امررت نظری، یعنی نظر میں نے گزاری، میں نے نظر ڈالی، تو ایسا مطلب ہوتا ہے. آپ نظر ڈالتے ہو کسی بھی چیز پہ، مثال کے طور پہ میں نے کار پہ ایک نظر ڈالی تو کار مجھے اچھی لگی. وہ کار کی تعریفیں بیان کر رہا تھا، کار کے بارے میں چیزیں بیان کر رہا تھا. میں نے جب کار پہ، تو آپ کہتے ہیں کہ کان یصف، انہ کان یصف السیارۃ فاذا امررت نظری علیہا یا علی السیارۃ اعجبتنی، وہ کار کے بارے میں چیزیں بیان کر رہا تھا. یصف یعنی کسی چیز کو بنانا، موضوع بحث بنانا اور اس کے بارے میں بات کرنا، یعنی چیزیں بتانا. یصف السیارۃ فاذا، پھر جب میں نے اس پہ نظر ڈالی تو وہ مجھے اچھی لگی مثلا. اس طرح سے تو امررت نظری، میں نے نظر ڈالی. علی جسمی فاذا خیال سار، تو ایک میں دیکھتا ہوں اچانک. آپ ایسا پرانے زمانے میں ترجمہ کرتے تھے فاذا خیال، تو میں کیا دیکھتا ہوں اچانک کے، ایک امیجنیشن ہے ایسا جو آیا ہے. انسان اس پہ یقین نہیں کر سکتا دیکھنے والا. لا یکاد یتبین، تبینہ کا مطلب علیمہ ہوتا ہے، اور یہاں مطلب ہے واضح ہونا ایک چیز کا، یا یقین کرنا. یتبین ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا ہے. تو مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا تو وہ ایک ایسا منظر تھا جس کو دیکھنے والا یقین نہیں کر سکتا. سو فاذا خیال سار یا فاذا منظر لا یکاد یتبینہ رائیہ، اس کو دیکھنے والا اس پہ یقین نہیں کر سکتا، یہ سمجھ نہیں سکتا ٹھیک سے کہ ارے یہ ہے کیا. سو آپ مثلا کہتے ہیں میں یقین نہیں کر سکتا تھا. انہ کان منظرا لم اکن اتبینہ، میں اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکتا تھا یا یقین نہیں کر سکتا تھا. وہ اذا قمیص فضفاض، ایک کرتا اچانک ایسا کہ، یعنی اچانک بولے تو وہ اذا کا ہی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ سمپل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرتا ڈھیلا ڈھالا، جس طرح میں نے کیا بھی. تو اذا کا اس طرح کرنا ہی ضروری نہیں ہے اردو میں، کیونکہ شاید اردو میں ویسی متبادل کوئی تعبیر ہے نہیں جو تاکیداً استعمال ہوتی ہو، یعنی ہمیشہ اردو میں محاورے کا حصہ ہو، اردو محاورے کا اور استعمال ہوتی ہو. لیکن یہ عربی محاورے کا حصہ ہے، یہ کوئی تکلف نہیں ہے اذا قمیص. لیکن یہ یا از قمیص، جس طرح نیچے ایک جگہ از آتا ہے، آپ نے دیکھا ہو، یہاں شاید ہے نیچے اف آئے، یا مثلا اذا ہی ہو، تو وہ اردو محاورے کا
حصہ نہیں ہے اس طرح، جہاں تک میرا خیال ہے. آپ تکلف سے ترجمہ ضرور کرتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے. بہرحال وَإِذَا قَمِيصٌ فَضْفَاصٌ، ڈھیلا ڈھالا کرتا، تو ڈھیلے ڈھالے کرتے کی جب بھی بات ہوگی مثلاً تو قمیصٌ فضفاضٌ کہہ لیجئے، ڈھیلا ڈھالا کرتا، چوڑا سا کرتا. یموج فیہ بدنہ موجن، اس کا بدن کانپ رہا تھا یا تلاطم میں تھا، اس طرح سے آپ کہتے ہو. وَإِذَا قَمِيصٌ فَضْفَاضٌ مِّنَ الْجِلْدِ يَمُوجُ فِيهِ بَدَنُهُ مَوْجًا، تو یہ یموج فیہ بدنہ موجن ایسا عام عمومی استعمال کی تعبیر نہیں ہے. فَأَمَرْتُ الْخَادِمَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِشَرَابٍ كَانَ عِنْدِي مِنْ أَشْرِبَةِ الْحُمَّى، آپ کوئی بھی چیز منگاتے ہیں اور اس انداز میں آپ کو کہنا ہے کہ میں نے فلاں کو حکم دیا وہ چیز میرے پاس لائے، تو آپ سمپل یہی تعبیر استعمال کریں، جیسے کہ میں نے خادم کو حکم دیا کہ وہ میرے پاس پانی لے کے آئے، مثلا سمپل میرے پاس کار لے کے آئے، میرے پاس کوئی بھی چیز آپ کو منگوانی ہے. تو فَأَمَرْتُ الْخَادِمَ فَأَمَرْتُ فُلَانًا أَنْ يَأْتِيَنِي بی کذا، بی جو بھی ہے، مثلا بالسیارتی، بی المفتاح چابی لے کے آئے، بی الکراستی نوٹ بک لے کے آئے، بالمکتب میز لے کے آئے، بالحاسوب کمپیوٹر لے کے آئے. کان عندی من اشربۃ الحمى، حمى پھر بخار کو کہتے ہیں. فجرعت، تو میں نے اس کا ایک جرعتن کہتے ہیں گھونٹ کو، تو ایک گھونٹ ظاہر ہے لیکن قطرات میں پلایا ہے انہوں نے، سو پھر بھی جراتو ہی لفظ رہے گا، لیکن مطلب وہی ہوگا کہ میں نے ایک دو چار قطرات اس کو پلائے. فاستفاقہ، اس کو کچھ افاقہ ہوا. یہ بھی جیسے کہ غنودگی سے اگر کوئی کسی کو افاقہ ہوتا ہے، ہوش کی طرف لوٹتا ہے، تو پھر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی استفاقہ. اور استفاقہ سے مجھے ایک لفظ یاد آیا، استفاقہ سے ایک لفظ یاد آیا، استقالہ. استقالہ مطلب دیکھنے میں ذرا ایک جیسا ہے، اور استفالہ ہی ہے دونوں جگہ. استفاقہ کا مطلب ہوتا ہے افاقہ، افاقہ ہوا، افاقہ ہونا. اور استقالہ کا مطلب ہوتا ہے ریزائن کرنا کسی چیز کو، جیسے کہ آپ استقالہ ریزائن کرنا، میں نے ریزائن کر دیا، فلاں نے فلاں چیز کو، مثال کے طور اپنی جاب کو، کمپنی کو، یا جس بھی چیز کو ریزائن کرنا، استعفیٰ دینا، سو استقالہ ہوتا ہے. اور اقالہ کا مطلب ہوتا ہے ریزائن کرانا کسی کو، یعنی کسی کو فائر کر دینا، معزول کر دینا، سو وہ اقالہ ہوتا ہے. اقالہ اور استقالہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ. فاستفاق قریبا ونظر الیہ نظرۃ عذبۃ صافیۃ، اس میں خاص ہے نہیں، آپ سیدھا سمجھ پا رہے ہیں. وقال شکرا لک، اور اس نے کہا شکرا لک. شکرا لک کو آپ کہتے ہیں مزید الفاظ میں، تعبیرات میں آپ کہتے ہیں اشکرو کا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. الشکر لک آپ کے لیے، وہی الشکر لک بھی بولتے، ایسے ہی کہتے ہیں شکرا جزیلا، لکا جزیل الشکر، یا لکم جزیل الشکر. اور مصر والے کہیں گے شکرن اوی، شکرن اوی، اوی الف واو یا کے ساتھ ہی رہے گا. اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ وہاں قاف بھی آ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ قا کہنا ہے قالا تو وہ آلہ ہوتا ہے. استفاقہ، استفا ہوگا، علیلن ایسا قلیلن کو. سو میرا مطلب صرف اتنا کہنے کا ہے کہ یہاں شکرن لگا کو شکرن اوی، آپ کا بہت شکریہ، مصر والے کہتے ہیں، یعنی ایجپشن یا مصری لہجے میں. لہجات کے بارے میں آپ کے پاس اگر سوالات ہوتے تو آپ کمنٹ باکس میں کیا کریں، اور اگر ہمیں ایسا لگے کہ آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں. لیکن میں ابھی تک یعنی ہمارے آڈینس کا، مشاہدین کا، ناظرین کا مزاج اور وہ کیا ایکچولی چاہتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سو ظاہر ہے ایسا کچھ جو سبھی کے لیے دلچسپی کا باعث ہو، وہی ایسا کانٹینٹ رہے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا، ہمیں بھی اچھا لگے گا. اور اگر ایسا کانٹینٹ جو کچھ کو اچھا لگ رہا ہے، ایک دو چار کو، اور باقی کو نہیں، تو وہ ظاہر ہے پھر ہم ایسا کانٹینٹ کم سے کم ابھی تو نہیں بنائیں گے. تو اگر ایسا کچھ بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں لہجات کو لے کے، الگ الگ جگہ کے، اور خاص طور سے دارجہ عربی کے بارے میں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور جب ہمیں لگے گا کہ ہاں ایسی ایک تعداد ہے ہمارے پاس اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے والی، تو پھر انشاءاللہ ضرور ہم ویڈیو بنائیں گے. فقلت ما شکاتک، تو میں نے کہا آپ کی کیا شکایت ہے. لا اشکو شیئا انما اشکو بثی، ہے نا، اشکو تو یہ بڑی یعنی عام محاورہ ہے عربی کا، اشکو شیئا، اشکو انما اشکو بثی و حزنی اللہ، ہے نا. اور اشتکا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں یعنی قرآن شریف میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ،
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. تو اس اشتکا یا اشکو دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں. شکوہ آپ عربی میں کہتے ہو شکایت کو، اور اردو میں ہم اسی کو شکوہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اشکوا ہوتا ہے دراصل، اور شکاوا اس کی جمع ہوتی ہے، جیسے رشوہ اور رشاوا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جمع رشوہ کی جمع رشاوا ہی ہوتی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. فعال والا وزن ہے دراصل، تو وہ رشاوی اس طرح نہیں کہتے شاید. اگر کچھ غلط رہے گا تو آپ ضرور مینشن کریے، کمنٹ میں بتائیے. فقلت، تو میں نے کہا فہل مر بک زمن طویل علی حالک حاضی، میں نے کہا کہ اس حالت پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے کیا؟ تو فہل مر بک زمن طویل، مر بی زمن طویل علی حالی هذه، میری اس حالت پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا. مر بی زمن طویل وانا اقرأ واکتب وادرس وادرس، ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں اور لوگوں کو سکھا رہا ہوں. مثلا جو بھی آپ کی حالت ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے سو بیماری میں یا جو بھی جیسا ہے، تو آپ اپنی حالت پہ اگر اس طرح ایک زمانہ گزرا ہے ویسا بتانا چاہتے ہیں تو یہی ایک عام لفظ ہے، سادہ انداز ہے. مر بی، مر بک، مر بہم، مر بی فلان زمن طویل مثلا. تو قال لا اعلم، مجھے پتہ نہیں. انت فی حاجت الی الطبیب، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. انت فی حاجت الی الطبیب، یہ بھی عربی کی تعبیر ہے، جیسے جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس طرح کہتے ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں کہ انا احتاج، مثال کے طور پہ انا فی حاجت الی کذا، فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے. اور کبھی کہتے ہیں انا احتاج الی کذا، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. اور کبھی آپ کہتے ہیں سخت ضرورت ہے تو پھر فی امس حاجہ کہتے ہیں. انت فی امس حاجت الی الطبیب، آپ کو ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہے. ہونا کا حاجت ماست، یہاں سخت ضرورت ہے الی کذا، اس فلاں چیز کی. تو یہ انداز ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں یعنی ضرورت بتانا ہے کہ ضرورت ہے. اور احتاج سمپل ہے، آپ فعل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور فی حاجہ بھی کرتے ہیں. اور فی حاجہ کو فی امس حاجہ کہتے ہیں، سخت ضرورت ہے. اور جب اس سے ذرا کم ہوتی ہے تو حاجت ماست کہتے ہیں. تو یہ ایک انداز ہے. اور حاجہ یہ جو لفظ ہے یہ ضرورت کے لیے آتا ہے. اور جدید عربی میں، جدید نہ کہیے اس کو، عامیہ کہیے، خاص طور سے مصری، اس میں حاگا کہتے ہیں، یعنی جیم کو گاف. تو حاگا کا مطلب ہوتا ہے صرف شے، یعنی افضل حاگا کدا، یہ سب سے اچھی چیز ہے. فہل تأذن لی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، ان ادعوہ الیک فلینظر فی امریکہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کو بلا لوں تاکہ وہ آپ کے معاملے میں غور کرے. سو اذن یأذن، یہ اجازت دینے کے لیے ہوتا ہے. اور استأذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا. تو انا استأذن کا قرآن شریف میں ہے کہ استأذن، کیا ہے قرآن شریف میں؟ فاستأذنوک للخروج، ہے نا، واستأذنوک یا استأذنوک للخروج، تو نکلنے کے لیے اجازت مانگی آپ سے. اور ایک جگہ ہے نا کہ جب آپ کو داخل ہونا ہے گھر میں، ایک منٹ، قرآن شریف میں ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اسی طرح ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ. ایک جگہ ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. مضارع کا صيغہ قرآن شریف میں استعمال ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها. سو استأذن یا اذن یہ عربی کے الفاظ ہیں اور عام استعمال کے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں. استأذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا، اور اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا. مثال کے طور پہ اسی آیت میں دونوں ہی لفظ ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اپنے کسی کام سے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ جس کو چاہے ان میں سے
اجازت دے سکتے ہیں، دے دیجئے، فأذن دے دیجئے اجازت. سو یہاں پر اذینہ بھی استعمال ہو گیا اور اسی طرح سے استعمال ہو گیا یہاں پر استأذنہ بھی. تو مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں حل تأذن لی ان اخرج، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں چلا جاؤں. اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں حل تأذن لی ان اقود السیارۃ، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں کار چلاؤں. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں حل تأذن لی ان اتصل بنفسی بوالدی، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں خود کال کروں، مثلا بی اخی بی صدیقی، اپنے دوست کو. تو اتصل بی فلان، ان کا مطلب ہوتا ہے فلاں کو کال کرنا، اس طرح سے. سو تأذن لی اور استأذنک، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، سمپل ہے. نظر فی، نظرہ کا مطلب سمپل ہی ہوتا ہے دیکھنا، نظرہ الہ کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور نظر فی کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا. تنہدا کا مطلب میں نے بتایا تھا، یعنی سانس لینا اندر، دیر تک روکنا، اور پھر اس کو دراز یعنی پھر آہستہ سے اس کو سانس کو نکالنا. تو ایسا جب انسان دکھ میں ہوتا ہے تو تب کرتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں لمبا سانس لینا. فتنہد طویلا ونظر الی نظرۃ دامعۃ وقال انما یبغی الطبیب من یؤثر الحیاۃ علی الموت. یہاں آپ کہتے ہیں جیسے کہ بغا یبغی یہ لفظ ہے، مطلب ڈاکٹر کو وہ چاہتا ہے. سو آپ دیکھتے ہوں گے کہ چاہنے کے لیے بہت سے الفاظ عربی میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ودہ، جیسے کہ توخا، جیسے کہ احبا، جیسے کہ ارادہ. یہ تمام الفاظ عربی میں چاہنے کے لیے ہیں، لیکن ان سب کا استعمال الگ الگ ہے. ودہ کا مطلب سمپل ہوتا ہے، خاص طور سے ود ہے تو حب کے بہت زیادہ قریب ہے یہ، جیسے کہ مجھے فلاں چیز پسند ہے، یعنی میں اس کو چاہتا ہوں ویسا. اور اسی طرح سے آپ لے لیجئے افضلو، آپ کہتے ہو جیسے کہ مجھے چائے پسند ہے تو آپ کہیں گے افضل الشایا. یہاں آپ اود الشایا، احبو یا احبو الشایا بھی کہہ سکتے ہو، مجھے چائے پسند ہے. لیکن جب آپ کو کہنا ہے مجھے چائے پسند ہے، سو آپ ابغی اشیاء نہیں کہیں گے، کیونکہ ابغی اشیاء کا مطلب ہوگا مجھے چائے چاہیے. جیسے کہ اطلب اشیاء کا مطلب ہوتا ہے چائے چاہیے، جیسے کہ اسألو اشیاء کا مطلب ہوتا ہے میں چائے کا سوال کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں مثلا. سو ابغی کا مطلب وہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور ارادہ کا مطلب دل سے ارادہ کرنا یا وہ چاہنا کا مطلب وہ ہوتا ہے. سو یہ تمام الفاظ ہیں، لیکن ان سب کا استعمال الگ ہے. عربی میں آج کی عامیہ کا بڑا یعنی ایک عام محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں عیش تبغی، عیش تبغا، خاص طور سے کہتے ہیں عیش تبغا، یعنی آپ کو کیا چاہیے، واٹ وڈ یو لائک، آپ کیا چاہتے ہو. مثلا آپ دکان پہ پہنچے اور وہ پوچھتے عیش تبغا، آپ کیا چاہتے ہو، مثلا عیش تبغا. سو ایو شیئن تبغی، وہ وہاں مطلب ہوتا ہے آپ کیا چاہتے ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے، وہ مطلب ہوتا ہے. سو یبغی الطبیبہ، یہ وہ سینس ہے. من یؤثر اثر یؤثر یا آثر یؤثر یا یوثر، یہ ترجیح دینا، فوقیت دینا، ایثار سے ہے. اغمض عینیہ، آنکھیں بند کرنا، جھکانا، مشہور ہے اغمض. عاد الی ذہول، ذہول اردو میں بھی کہتے ہیں. فلم اجد بدن من دعاء الطبیب، یہ بھی جانیے جیسے کہ ہم کہتے ہیں لا بد منہ، یہ تو ضروری ہے. لا بد من الاجتہاد، محنت ضروری ہے. آپ کہتے ہیں کہ عربی سیکھنے کے لیے جدید عربی سیکھنے کے لیے میگزین کا مطالعہ ضروری ہے. تو لا بد من مطالعاتی یا قراءتی الجرائد یا مطالعات الجرائد لتعلم اللغة العربیة المعاصرہ، جدید عربی سیکھنے کے لیے میگزینز کا مطالعہ ضروری ہے. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ لا بد من الاستماع الى الاخبار التي تبثها القنوات التلفزيونية أو القنوات يعني على الهواء لتعلم اللغة العربية المعاصرة. سو آپ سمجھ پائے ہیں مطلب. تو ایسے ہی لابدہ کا مطلب ہوتا ہے، یا لابدہ من کذا کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز ضروری ہے، یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو آپ ایسا کہتے ہیں کہ لم اجد بدن، مجھے کوئی چارہ نظر نہیں آیا، تو وہی مطلب ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز مجھے ضروری لگی، مجھے محسوس ہوا کہ یہ چیز ضروری ہے. سو وجد بدن یا لم اجد بدن یا لن اجد لن تجد بدن، تو یہ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح لابد من کذا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. دعا کا مطلب بلانا ہی ہوتا ہے. سو جس طرح دعوت کا مطلب بلانا ہوتا ہے، دعا یدعو سے ہے، تو دعا کا مطلب بھی وہی ہے. ہم دیکھیے عربی میں جس کو دعا کہتے ہیں وہ دراصل
یعنی اردو میں ہم دعا کہتے ہیں یعنی اللہ سے مانگنا، اور عربی میں اس کو الدعوتو کہیں گے، الدعوہ المستجابہ، الدعوات المستجابہ، مستجاب دعائیں. اور دعا بھی بے شک کہتے ہیں، لیکن دعا کا مطلب زیادہ سمپل بلانے کے معنی کے لیے ہوتا ہے، اور دعوت اللہ سے مانگنے کے لیے ہوتا ہے. اس طرح سے تھوڑا سا جو فرق ہے، یا میں نے ایک اس میں باریک نقطہ کہنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ سمجھ پا رہے ہیں. فدعوتہ میں نے بلا لیا، فجاء متعففا متذمرا، متذمرا متعففا ایک ہی طرح کے معنی میں، متوجعا یا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے، اور ازعج، ازعاج کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. سو ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو. یہ پوری ایک کہانی کا یہ جو اقتباس ہم نے دیکھا آج، البرات کا یہ سلسلہ ہے، اور چوتھی اس کا ویڈیو تھی، چوتھا سبق تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند اگر آپ کو آتا ہے تو پلیز لائک کریے، شیئر کریے اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور کمنٹ کر کے بتائیے جو بھی چیز قابل ذکر ہے. اور جن لوگوں نے یعنی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، البرات کی پچھلی ویڈیوز، تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے. اسی طرح سے بہت سے مشورے میں بھی کئی بار سوچتا ہوں آپ لوگوں سے پوچھوں، اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں کیا کریں. میں کئی بار چیزوں کے فوری رپلائی نہیں کر پاتا، جیسے کہ ایک صاحب نے کچھ جملے کمنٹ باکس میں لکھے تھے اور کہا تھا کہ ان پہ ایک ویڈیو بنا دیجئے. اسی طرح سے شاید انہی صاحب نے کہا تھا کہ ایک ویڈیو بنا دیجئے مقابلۃ العمل پہ. تو میرے کنسیڈریشن میں ہے، جب بھی مجھے وقت ملے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ مناسب انداز میں ویڈیو بنا دوں گا. بس تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں. تو ذہن میں رہتا ہے سب، لیکن بس وقت ہی کی پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بر وقت نہیں ہو پاتا. سو آپ جو بھی رائے دیتے ہیں، جو بھی کمنٹ کرتے ہیں، میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں بعین الاعتبار، یعنی انا آخذ کل تعلیقاتکم بعین الاعتبار، لیکن بر وقت میں یعنی روب عمل نہیں لا پاتا. سو اس کے لیے بہت معذرت. خیال رکھیے گا اپنا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.